2 دفعہ بسم اللہ. اس طرح برین واشنگ کے دھبے معصوم ذہنوں سے دھونے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. جہاں تک خودکش حملہ آوروں کا تعلق ہے، یہ زیادہ تر جو ہیں یہ بچے ہیں، کم ایج کے بچے ہیں. مسکرینس تھے شر پسند، یہ غریب لوگ گھروں میں جاتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ جی آپ یا ہمیں پیسہ دے دیں یا ہمیں بچہ دے دیں. کچھ کیسز میں یہ بھی اطلاع ہے کہ انہوں نے بچے خریدے ہیں 10,000 میں 20,000 میں. اور جہاں تک خودکش حملہ آوروں کا تعلق ہے، ہم نے بچے جو جتنے بھی پکڑے ہیں، یا بعض بچے والدین نے خود جب مسکرینٹس بھاگ گئے، ان کے ٹریننگ کیمپس تباہ ہو گئے، ان کے ہائیڈ ہاؤس ہم نے قبضہ کر لیے. کچھ کیسز میں بچے والدین نے ہمارے حوالے کیے، بلکہ زیادہ تر کیسز ایسے ہیں. تو ہم نے ان کا سب سے جو بہتر ہم نے، کیونکہ ہماری قوم کے بچے ہیں، سوات کے بچے ہیں، وہ نادانی میں یا ان کے تھریٹ میں آ کے خوف کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے جو مسکرینٹس کے ہاتھ چڑھے، ہم نے ایک ادھر سباؤن بنایا ہے اسکول ادھر مالکن فورٹ کے ساتھ ہی، جس میں اس وقت 87 بچے ہیں. اس میں سے سارے وہ نہیں ہیں کہ جو خودکش تھے، اس میں سے آل ولنریبل چلڈرن آف سوات ویلی جو بھی لیورن ہو سکتے ہیں یا جو بھی اس بیک گراؤنڈ سے ہیں. ہم نے ایک بیچ انشاءاللہ تعالی، یہ بیچ جو ہے اس ماہ کے اینڈ پہ ان کی گریجویشن، سارٹ آف گریجویشن ہو جائے گی. پھر نیکسٹ بیچ جو ہے اس ولنریبل چلڈرن کا، ہم ادھر انہیں سائیکو تھراپی کر رہے ہیں، مذہبی تعلیم دے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، اس کے بعد سکل ٹریننگ دے رہے ہیں، ان کو باقی ٹریننگ دے رہے ہیں. پاکستان آرمی کی شبانہ روز کوششیں اپنی جگہ، لیکن ابھی تک سوات کے باسیوں کے ذہنوں سے دہشت گردوں کا خوف مکمل طور پر نہیں گیا. اب بھی کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی دھمکی مل جاتی ہے. یہ ہماری ہوٹل کی جو مالک ہے، ایرم ہوٹل والے، اور ہمارے دکان کی جو مالک ہے، وہ بولتا ہے کہ ہم کو خون آیا اور ہم کو بولتا ہے کہ 2 دن میں یہ کاروبار ختم کر. یار ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ جو اگر آپ کو جان کے دھمکی کوئی دے دے تو آپ نہیں ڈرتے. تو یہ کہ اتنی سیکورٹی میں خودکش دھماکے کیوں ہو رہے ہیں؟ پاکستان آرمی نے سوات میں دہشت گردوں کا نیٹ ورک تو تباہ کر دیا ہے، لیکن اب بھی باقی ماندہ خودکش حملہ آور سوات میں بد امنی پھیلانے کی طاق میں رہتے ہیں. آخر ان دہشت گردوں کے پاس اتنا جدید اسلحہ کہاں سے آیا، اور ایسا کون ہے جو انہیں فائنانس کر رہا ہے؟ یہ جو دہشت گرد گروہ پاکستان میں اب پیدا ہوئے ہیں، یہ تو پیدا ہی 2004 کے بعد ہوئے ہیں، جب امریکن آکوپیشن ہوتی ہے افغانستان کی، جب افغانستان میں انڈینز کو جگہ ملتی ہے، جب CIA وہاں داخل ہوتی ہے، جب وہاں بلیک واٹرز پہنچتی ہے، جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اب دہشت گردی کی کیمپین شروع کی جائے گی، تب بلوچستان لبریشن آرمی بھی کھڑی ہو جاتی ہے، تحریک طالبان پاکستان بھی آ جاتی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جو اسلحہ، روپیہ، پیسہ، کرنسی، کمیونیکیشن اکوپمنٹ، وائرلیس سیٹ جو پاکستان بھیجے جا رہے ہیں افغانستان سے، یہ کون بھیج رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں بات کرتے؟ یعنی ہم ان لوگوں کے اوپر، ان کی عقلوں پر ماتم بھی کرے انسان، اور ان کی پاکستان اور اسلام سے محبت پہ بھی انسان کو شک ہوتا ہے. شک نہیں بلکہ ہم صاف کہیں گے یہ غدار ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں، کہ جو اس سارے فساد کی بنیاد پاکستان میں تلاش کرتے ہیں، سارے فساد کی بنیاد پاکستانی ISI اور آرم فورسز کو اور مسلح افواج کو اور پاکستانی معاشرے کو جس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. یہ کیوں نہیں بات کرتے کہ انڈیا افغانستان سے یہ ساری دہشت گردی پاکستان میں بھیج رہا ہے؟ یہ بات تو خود یہ مجبور ہو گئے اب کہنے کے لیے کہ پاکستان میں جتنا اسلحہ آ رہا ہے، جتنے راکٹس فائر ہو رہے ہیں، جتنا ویپن اور ایمونیشن اور کرنسی استعمال ہو رہی ہے، تمام کی تمام انڈیا سے آ رہی ہے. یہ تمام دہشت گردی کے اڈے جو انڈیا میں قائم ہیں، جو کہ افغانستان میں قائم ہے، اور انڈینز ان کو بیک کر رہے ہیں، یہ وہ دہشت گردی ہے جو آج ہم کو پاکستان میں ٹرائبل ایریاز میں سوات میں نظر آتی ہے. ایک تو اسلحہ ان کے پاس جدید ترین تھا، بہت ہی جدید ترین اسلحہ تھا جو کہ ادروائز بلیک مارکیٹ میں مل جاتا ہے. انڈین ساختہ اسلحہ بالکل پکڑے ہیں ہم نے، ایکسپلوزو پکڑے ہیں، کرنسی پکڑی ہیں، اور اس پہ میں کمنٹ زیادہ نہیں کر سکتا. یہاں ذہنوں میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ خودکش حملے، دھماکے، تباہیاں
और खौफो हिरास के पीछे सिर्फ हिंदुस्तानी दिमाग काम कर रहा है या इन तबाही और बर्बादी के मास्टरमाइंड 7 समुंदर पार बैठे हुए हैं। जाहिर है कि जिनको पाकिस्तान का फलना फूलना अच्छा नहीं लगता तो वो यकीनन इसमें वो शामिल होंगे, और वो सिर्फ पड़ोसी होने की बात नहीं है, जो हमारे पड़ोस में ऐसे हमारे लोग हैं वो भी यकीनन, और जो दूर बैठे हैं लेकिन उनकी आंखों में पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर होना खटकता है, जो उनको भी आप शामिल रखिए। ये तो एक ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है, उसको समझना चाहिए। और हम बास औकात हो सकता है कि कुछ लोग हमदर्द बन के भी इसमें साथ आते हों, उन सब के चेहरे हमें जहन में रखने चाहिए। इस वक्त पाकिस्तानी अफवाज के जवान सवात की पहाड़ियों पर जीत के गीत गा रहे हैं। बह गई तारा ते कसमा भुल वेंदे हंस के लंग माया लठे दी चादर उत्ते सले रंग माया हंस के न लंग आवन दे तू बादी पे शाम करी वे सानू जावन दे छड़ दे मेरी वीणी छड़ दे पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाक जिंदाबाद पाक जिंदाबाद पाक जिंदाबाद हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के बहादुर सिपाही दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और साजिशें चाहे पड़ोस में बनाई जाएं या समुंदर पार, पाकिस्तानी कौम और बहादुर पाकिस्तानी अफवाज दुश्मन की हर नापाक साजिश को नाकाम बना देंगे।